اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کلمہ توحید ہے اس کا جو تیسرا نام ہے اس کو دعوتی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ آج اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے 2 لیکچر سے ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو ہے کلمہ توحید کو جو پہلا کلمہ جو نام ہے اس کا نام ہے ازلی کلمہ، پھر اس کا دوسرا نام جو ہے وہ اس کا نام ہے نورانی کلمہ۔ آج جو اس کا تیسرا نام ہے جو ہے دعوتی کلمہ، آج اس کو جو ہے جانیں گے اس کو کیوں دعوتی کلمہ کہتے ہیں۔ آج اس کو انشاءاللہ تعالی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دعوت دے رہے ہیں۔ کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے دعوتی کلمہ کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ آج اس کو سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں۔ کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ الہ ہے بول کے دعوت دے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے بول کے دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الہ ہے بول کے دعوت دے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے بول کے دعوت دے رہے ہیں۔ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو سمجھ رہے نہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب مطلب انسان کیا سمجھ رہا، پہلے ہم اس کو ایک مثال سے سمجھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کیا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا دعوت دے رہے ہیں، اس کو بھی ہم ایک مثال سے سمجھیں گے۔ تو جو ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اب ایک کپل کی شادی ہوئی، دولہا ہے اور دلہن ہے، ان لوگوں کا کیا ہوتا؟ نکاح ہوتا۔ نکاح میں کیا کرتے ہیں کہ جو قاضی صاحب ہے انہوں جو ہے جو بھی نکاح پڑھنے کے ٹائم پہ پہلے دولہے سے قبول کرواتے اور اس کے بعد جا کے دلہن سے قبول کرواتے۔ اب قبول کر لیے، اب اس کے اوپر کیا ہو گئے؟ دولہے کے اوپر تقاضے آ گئے، یعنی دلہن کو انہیں بعد میں انہیں یہ نہیں بول سکتا کہ میں اس کو خالی نفس کے لیے قبول کرا تھا، بلکہ اس کو گھر بھی دینا بھی پڑتا، اس کو کھانا بھی دینا پڑتا، اس کو کپڑے بھی دینا پڑتا، اس کو جتنے بھی ضرورتیں ہیں اس کے دولہا پورا کرنا انہیں۔ یہ اس میں لکھا ہوا نہیں رہتا، اس میں خالی نفس کے لیے میں قبول کرا ایسا نہیں بول سکتا انہیں، اور جو بھی ضرورتیں جو بھی تقاضے دلہن کے لیے ہے وہ بھی ان کو پورا کرنا پڑتا۔ اب جو ہے شادی ہو گئی، شادی کے بعد انہیں جو ہے اپنی بیوی کو مار رہا، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا، اچھے اخلاق کے ساتھ نہیں رہ رہا۔ اب بیوی کے پاس جب نکاح نامہ گیا تو مطلب ایک دعوت آئی، اس کے پاس ایک انویٹیشن آیا کہ یہ دولہا ہے، یہ فلاں بن فلاں کی اولاد ہے، اس کی یہ دعوت دے رہا ہے آپ کو کہ ان کے نکاح میں آپ کو آنا ہے۔ تو دلہن کیا کرتی؟ وہ دعوت آئی، دعوت قبول کر لیے، پہلے انہیں دعوت دیا، اور اگر انہیں دعوت دینے کے بعد بھی اب انہیں دعوت کے تقاضے پورے نہیں کر رہا تو کیا ہوتا؟ وہ رشتہ ٹوٹ جاتا، وہ رشتہ ختم ہو جاتا۔ تو وہ دعوت کو سمجھے نہیں، وہ دعوت کو سمجھنا اپنی ضرورت ہے۔ اب اسی طرح ایک امپلائمنٹ ہے، اب جب کوئی امپلائی جب انٹرویو دینے کے بعد میں جب اس کا فائنلائزیشن ہوتا ہے تو وہ کوئی کمپنی میں جاتا ہے تو اس کو کیا ملتا؟ آفر لیٹر ملتا۔ آفر لیٹر جب تک انہیں سائن نہیں کرا تب تک انہیں اس کا کچھ بھی اختیار نہیں رہتا۔ جیسا انہیں انویٹیشن سائن کر لیا، کمپنی کے جو ہے اس کے رولز اپلائی ہو جاتے اس کے اوپر۔ اب جو ہے کمپنی والے بولتے ہیں کہ 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک آ جانا، منڈے ٹو فرائیڈے آ جانا، چلے جانا رہتا۔ نہیں، میں 8 سے 5 کام نہیں کرتا ہوں، میں 8 بجے سے 1 بجے تک ہی کام کرتا ہوں۔ میں منڈے ٹو فرائیڈے نہیں آتا بھائی، میں ایک دن آتا ہوں، ایک دن چھٹی کرتا ہوں۔ پھر جو ہے کمپنی والے بولتے ہیں یہ تم ڈریس کوڈ ہے، مطلب فارمل میں آنا، ٹائی لگا کے آنا،
نہیں ہوتا بھائی میں وہ بے چینی ہوتی میرے کو فارمل میں، میرے کو ٹائی وائے نہیں لگاتا، میں جو ہے شیروانی میں آتا ہوں، میں جو ہے کرتے پاجامے میں آتا ہوں، میں جو ہے کندورے میں آتا ہوں، یہ نہیں ہوتا میرے سے فارمل پہننا بلکہ بول سکتا ہوں انہیں؟ نہیں بول سکتا. کیوں؟ کیونکہ انہیں دعوت کو قبول کر لیا. ایک بار جب دعوت قبول ہو گئی نا، اس کے بعد وہ دعوت کو نبھانا پڑتا، چاہے آپ چاہو چاہے نہ چاہو. اب ہم بھی ایک دعوت کو قبول کر کے آئے. کون سی دعوت ہے وہ؟ عالم ارواح میں دعوت اللہ تعالیٰ دیے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم کیا، اللہ تعالیٰ دعوت دیے، ہم دعوت کو قبول کر لیے. کیا بول کے قبول کرے؟ قالوا بلا شہدنا، کہ ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا رب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ تم لگا یہ جو گواہی اب دے رہے نا، یہ گواہی عالم ارواح کی گواہی ہے. اب میں تمہارے کو دعوت پہ بھیج رہا ہوں. کہاں؟ عالم شہادت میں. یعنی اب جو ہم جو عالم میں ہے نا، وہ عالم شہادت ہے. اب ہم اللہ کی دعوت میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کو دعوت کے لیے چن لیا. دعوت کس کو دیتے؟ روڈ پہ چلنے والے کو دعوت دیتے، جو اپنے خاص لوگ ہیں، ان لوگوں کو دعوت دیتے. اب اپن اللہ کی دعوت میں آئے ہوئے ہیں، اپن اللہ کی دعوت میں آئے، وہاں گواہی دے کے آئے کہ مولا تو ہی ہمارا رازق ہے، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں بول کے آئے. یہاں پہ آ کے دعوت کو بھول گئے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ قالوا بلا شہدنا پوچھ رہے، اور وہ پوچھنے کے بعد میں انسان بھول گیا تو اس کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیج رہے ہیں یاد دلانے کے لیے، اس کے لیے کتابیں بھیج رہے ہیں یاد دلانے کے لیے. ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے. یہ نشانی کہیں کو بنائے؟ وہ وعدہ بھولنا نہیں. اگر تم وعدہ بھول کے اگر میرے پاس واپس آئے آخرت میں، تو میں تمہارے سے وہ بولوں گا نہیں کہ تم وعدہ بھول کے آئے بول کے. میں تمہارے بہانے نہیں سنوں گا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرنے تھے، جو کرتے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں، وہ سب نہیں معلوم اور میرے کو معلوم نہیں تھا. یہ سب نہیں بولنا میرے کو بھول کے بول رہے. اللہ تعالیٰ کلیئر جو ہے قرآن میں فرما دیے یہ دو چیزیں، کہ بہانے نہیں چلتے میرے پاس آخرت میں آنے کے بعد. جو تم وعدہ کر کے گئے تھے آخرت میں پوچھوں گا پھر سے کہ جو تم وعدہ کر کے گئے تھے اس پہ تھے نہیں تھے. اب جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ تعالیٰ الہ ہونے کی دعوت دے رہے ہیں. اب یہاں پر الہ ہونے کی دعوت دے رہے اللہ تعالیٰ، وعدہ لے لیے، پھر ہم یہاں پر آ گئے. اب یہاں پر آنے کے بعد ہم جو الہ کس کو بنا لیے؟ الہ جو ہے ہم ہمارے صلاحیتوں کے الہ بنا لیے. الہ یعنی پالنے والا. ہم جو ہے پیسے کو الہ بنا لیے کہ ہماری پیسے ہماری ضرورت پوری کرتا، اور پیسہ بھی بولتا ہمارے کو کہ جو ہے میرے سوا میں نہیں ہوں تو تیری کوئی بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی. بلکہ مطلب انہیں زبان سے نہیں بولتا مگر بازبان حال بولتا انہیں وہ چیز. اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے بول رہے کہ میں الہ ہوں. یہ پیسہ، یہ مخلوق جو بھی ہے جو ہم بنا لیے اپنے ذہن سے، انہیں بھی بول رہی کہ جو ہے میں حاجت روا ہوں، میں الہ ہوں. اللہ تعالیٰ بول رہے میں الہ ہوں. اب اس میں جو ہے دو دعوے دار آ گئے. اللہ تعالیٰ بھی بول رہے، یہ مخلوق بھی بول رہے. اب اس کو کیا ہوتا؟ اب مخلوق کے اعتبار ہے، عالم شہادت میں جو مخلوق ہے اس کا مخلوق کا ٹکاؤ کیا ہے؟ مخلوق کا ٹکاؤ یہ ہے کہ جو بھی مخلوق رہتی نا، ان لوگوں کی اس کی صورت شکل ہوتی، وزن اندازہ ہوتا، ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا، صورت شکل ہوتی ہے، رنگ روپ ہوتا ہے، وزن اندازہ ہوتا ہے، اور ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے. یہ چاروں چیزیں جس کے پاس بھی ہے وہ مخلوق ہے. پیسوں کا وزن اندازہ ہو سکتا، اس کی صورت شکل ہے تو الہ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی چیز کی پراپرٹی لے لو، آپ پاسپورٹ لے لو، آپ کو کون سی بھی چیز کی ہے، اگر انہیں کوئی دعویٰ کر رہی ہے تو چار چیزیں رکھ کے دیکھ لینا. اس کی صورت شکل ہے، صورت شکل ہے، اور صورت شکل ہوتی ہے، وزن اندازہ ہوتا ہے، ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے، اور رنگ روپ ہوتا ہے. صورت شکل ہوتی ہے، رنگ روپ ہوتا ہے، جس کا رنگ ہوتا ہے، جس کا کون سا بھی شیپ ہوتا ہے، اگر وہ ہے تو وہ مخلوق ہے، وہ الہ نہیں ہو سکتی. یہ چار چیزیں ہم رکھ کے انالائز کر لے سکتے. اپن کو معلوم ہوں گا تو اپن انالائز کر سکیں گے نا. ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ الہ ہے، ہونے کی دعوت دے رہا وہاں پر. پھر اب حضرت آدم علیہ السلام، اب پورا حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی. اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھیج دیا. دنیا میں بھیجنے کے بعد جیسا لغزش ہوئی، لغزش ہوتے کہ کیا بولے حضرت آدم علیہ السلام،
ربنا ظلمنا انفسنا، جھک گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ نہیں بولے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حکمت تھی کہ میں یہاں پہ یہ جھاڑ کے پاس جاؤں، یہ کھاؤں، تو آپ میرے کو دنیا میں بھیجیں. یہ نہیں بولے. حضرت آدم علیہ السلام فوراً جھکے، غلطی ہوتے کہ مولا میرے سے غلطی ہو گئی، میرے کو معاف کر دیجیے مولا. اس کے اپوزٹ شیطان کو کیا بولے؟ شیطان کو سجدہ کرو بولے تو شیطان اکڑ گیا. کیا بولا شیطان؟ میں کہیں کو سجدہ کروں، میں بہتر ہوں. جو میں بولنے والے ہیں نا، میں بہتر ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، میں وہ کر لیتا ہوں، میں ایسا کر دیتا ہوں، میں ویسا کر دیتا ہوں. جو یہ میں کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ نفس کے فالوورس ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. جو میں کرتا نا، انہیں شیطان کا نقش قدم ہے. جو میں نہیں مولا تو کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا مولا، جو کچھ کر سکتا وہ تو کر سکتا. یہ ایمان ہے، اور جس کے پاس ہے یہ ایمان کی نشانی ہے، اور یہ اللہ کے فالوورس ہیں. اور ہم جو ہے ہم ابن آدم ہیں، مطلب ہم ابن آدم ہیں. جیسا ہمارے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام جو ہے جیسا گر گئے، فوراً ہم بھی اگر ہمارے سے کوئی گناہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گئی، فوراً ہم بھی گر جانا اللہ کی بارگاہ میں. مولا میرے سے غلطی، اکڑنا نہیں. اگر اکڑیں گے ملون ہو جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ربنا جیسا لغزش ہوتے کہ جو ہے حضرت اللہ تعالیٰ جو ہے کے سامنے گر گئے، مطلب عزو انکساری کر دیے. میرے سے غلطی ہو گئی مولا میرے کو معاف کر دے بلکہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ بول کے دعا کرتے جا رہے ہیں. 300 سال ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا شری لنکا میں. 300 سال ہو گئے. 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ بول رہے اے آدم علیہ السلام کلمہ مکمل نہیں ہو رہا. میں تو دو چیز کی دعوت دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ مکمل نہیں ہو رہا ہے آدم. 300 سال تک صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مطلب ربنا ظلمنا انفسنا یہ بولتے جا رہے ہیں، مگر کلمہ پورا نہیں ہو رہا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کرے، اللہ تعالیٰ جو بنائے، اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے، مگر اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں کہ اللہ دوسرے مخلوق کو الگ طریقے سے بنایا اللہ تعالیٰ، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے، پیدا ہونے کے بعد میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسما سکھائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سکھائے، اسما سکھائے اللہ تعالیٰ. پھر جو ہے فرشتوں سے سجدہ بھی کروا لیے، خلیفۃ اللہ بنا لیے، مطلب یہ میرا خلیفہ ہے بلکہ یہ بھی بنا لیے. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو کے دنیا میں یہاں پہ آ گئے، آنے کے بعد پوچھ رہے کہ جو ہے کلمہ پورا نہیں ہو رہا. پھر اللہ تعالیٰ خود جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جو ہے باتیں ڈالے. کیا بول کے باتیں ڈالے؟ جب باتیں ڈالنے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام فرمائے کہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما لیں، تو 300 سال خالی لا الہ الا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا کرے حضرت آدم علیہ السلام. جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیے، اسی وقت اللہ تعالیٰ رسپانس کرے، اسی وقت اللہ تعالیٰ رسپانس کرے کہ کیا ہوا آدم، یاد نہیں آ رہا تھا آپ کو میں پورے اسما سکھایا تھا نا، ہر چیز سکھایا تھا نا، خلیفۃ اللہ بنایا تھا نا، یاد نہیں آ رہا تھا آپ کو؟ جب آپ حالانکہ جب میں نے آپ کے اندر جب روح پھونکی تب آپ نے پڑھا بھی تھا عرش کے پایوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کے دل میں یہ بات بھی آئی تھی کہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ کتنی مبارک ہستی ہوگی، وہ آپ کے دل میں بات بھی آئی تھی. اب یاد نہیں آ رہا آپ کو؟ تو جب ڈالنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ رسپانس کرے. اب مکمل ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے کو جو دعائیں ہم جو مانگ رہے ہیں کئی کو پورے نہیں ہو رہے، ہم جو گڑ گڑا رہے مولا کی بارگاہ میں کئی کو قبول نہیں ہو رہی وہ دعا. ہم جو ہے نبی کے وسیلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو چھوڑ کے ڈائریکٹ جانے کی چکر میں ہیں. اگر ڈائریکٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلیفۃ اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، ان کو 300 سال لگا دیے. پھر ہم تو بھول ہی جاؤ کتنے سال لگتے پھر وہ دعا قبول ہونے.
اب جو ہمارے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو چھوڑ دیے، یعنی اولیاء اللہ کو چھوڑ دیے. چھوڑنے کے بعد ہم ڈائریکٹ اگر جا کے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے دعا، ابھی بھی قبول نہیں کرتے، کبھی بھی قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنے کو اس چیز سے حفاظت کرے. اب جو ہے یہ ہو گئی. پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے جنت میں سیر کر رہے ہیں، جنت میں پھرنے کی اجازت دی اللہ تعالیٰ، اور جہاں پر بھی جا رہے ہیں وہاں پر ہر جگہ لکھا ہوا ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے پوچھے لا الہ الا اللہ، تو آپ نے تو میرے کو ہر چیز کا اسم، آپ کے اسما سکھا دیے، مگر پھر یہاں پر جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ اسم لکھے ہوئے، مطلب سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھا ہوا ہے، عرش کے پایوں پر لکھا ہوا ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبی درخت کے پتوں پر لکھا ہوا ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حورین کے گلوں پر لکھا ہوا ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جگہ ہم کو اگر کچھ چاہیے تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو ملے گا. اگر یہ وسیلہ چھوڑ کے ہم ڈائریکٹ جانے کی اگر چاہیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہم کو جو بھی ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی ملے گا. اب جو ہے ہم اللہ تعالیٰ ہم یہ دعوت میں آئے، اللہ تعالیٰ ہم کو دعوت میں بھیجا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت میں ہیں ہم. وہ دعوت کے مزے میں رہنا، اپن تو دعوت میں آئے، مولا میں کو چن لیا اپنی دعوت کے لیے، بلکہ اپن دعوت کے مزے میں رہنا. اب دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیے، کس کو دعوت دیے؟ پہلی دعوت جو دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پہلی دعوت جو دی ہے، اور جو بیوی ہوتی ہے نا وہ اپنے شوہر کے رگ سے واقف ہوتی ہے، مطلب اپنے شوہر کے اچھائیوں بھی جانتی ہے، اپنے شوہر کے کمیاں بھی جانتی، ہر چیز جانتی ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں، اب جو ہے میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، تو فوراً آپ ایمان لے کے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی ہمارے کو کہ صرف نبوت کا دعوے کرنے، نبوت کا اعلان کرنے کے انتظار میں تھے آپ. ویسا کردار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ویسے اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، مطلب اعلان نبوت کے بعد میں ہی نہیں، پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار ویسا تھا. پہلے آپ جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دیے، فوراً قبول کر لیے. پھر آپ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دیے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاص دوست ہیں، مطلب خاص دوست ہیں، اور ایک دوست اپنے دوست کے ہر راز جانتا ہے، دوست کی ہر کمیاں جانتا ہے، دوست کے ہر چیز جانتا ہے. جیسا آپ دعوت دیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا دعوت دیے دعوت قبول کر لیے. پھر اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم تھے، ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، اپنے خادم کو دعوت دیے. خادم کو جیسا دعوت دیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً ایمان لے کے آئے. کیوں؟ کیونکہ خادم کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا آقا کیسا ہے، اس کا آقا کا کردار کیسا ہے، اس کے آقا کے اخلاق کیسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے تو ہم بھی وہ اخلاق اپنانا. ہمارے کو اب جو معلوم ہو رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہے، وہ اخلاق ہم بھی اپنانا. تو دعوت قبول کر رہے ہم، اگر دعوت کو اگر قبول کر لیے اس کے بعد مطلب دعوت کو سمجھے ہی نہیں تو قبول کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے مگر ہم دعوت کو خود سمجھے ہی نہیں. مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. شادی کی ایک دعوت ہے، سمجھو آپ شادی کی دعوت میں خاص لوگ کیا پہن کے جاتے؟ شیروانی پہن کے جاتے. اب جو ہے شادی دعوت کو سمجھے ہی نہیں، انہیں جو ہے بنین اور شارٹس میں چلا گیا، تو اس کو کیا بولتا ہوں انہیں؟ ارے یار میں تیرے کو شادی کی دعوت دیا تھا اور تو یہ کیا کب حلیے میں آ گیا؟ یعنی تو نے میری دعوت کو سمجھا ہی نہیں، یہ شادی کی دعوت ہے. اب جو ہے شادی میں جاتے آتے ایک تو خیر یہ کپڑے حلیہ ایسا پہن کے آ گئے، پھر دوسری چیز جو ہے جاتے آتے ذرا KFC لے کے چلے جائیں گے نا، کیا ہے یہ کھلاتا کہ نہیں کھلاتا کی، اتنے لوگوں کو بلا لیا، کھلاتا کہ نہیں کھلاتا کی، ذرا جاتے تھے KFC لے کے چلے جائیں گے، وہاں بیٹھ کے فنکشن ہال میں کھا لیں گے.
ایک تو حلیہ ایسا، اوپر سے اپنا کھانا ساتھ میں لے کے جا رہا، تو انہیں کیا، جو میزبان ہے انہیں کیا بولے گا، یار ایک تو نے میری دعوت کو سمجھا نہیں، جیسے کپڑے پہن کے آنا تھا وہ پہنا نہیں، اوپر سے ساتھ میں اپنے کھانا بھی لا لیا. ارے یار میں تیرے کو کھلاتا، میں بک جاتا، اپنے قرضے میں آ جاتا، بک جاتا، مگر تیرے کو کھلا کے رہتا. تو میرے اوپر اعتماد نہیں تھا کہ میں تیرے کو کھلاؤں گا. اللہ تعالیٰ بھی ایسا بول رہے ہیں کہ میں رازق ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں رازق ہوں، میں الہ ہوں، تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ میں الہ ہوں. مخلوق جو ہے نبی اپنے انبیاء کو نہیں بھیجا، مخلوق جو ہے کوئی کتابیں نہیں بھیجے، مخلوق کوئی ملائکہ نہیں بھیجے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پرووائڈ کیا، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز استعمال کر رہے ہیں اپن، اللہ تعالیٰ کا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کے بعد ناشکراپن کہ اللہ تعالیٰ میرے کو نہیں پال رہا، یہ کیسا ہوتا، وہ کیسا ہوتا، میرے کو جو ہے پیسوں کے بنا میرا کچھ گزارا ہی نہیں ہوتا، جو ہے ہر چیز جو ہے میرے کو اس سے پوری ہو رہی، اس سے پوری ہو رہی، اس سے پوری ہو رہی بول رہے ہیں، مگر اللہ کو الہ ہے نہیں جان رہے. کیسا شیطان کا دھوکہ ہے دیکھو آپ. پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ 3 آپ کے گھر والوں کو دعوت دیے، فوراً دعوت قبول کر لیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت کا ٹائم ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دوسرے آقا کے انڈر تھے. تو ایک بار ان کو بخار آ گیا. تو اب بخار کی حالت میں آقا کیا کرا، رات میں سردی کا موسم ہے، رات میں جو ہے یہ کام کرو، مطلب چکی پیسو، آٹے کا جو بھی کام دیا تھا اس نے وہ کام کرو، اور صبح تک میرے کو یہ کام کمپلیٹ ہو جانا بول کے آقا بول کے چلا گیا. اب جو ہے بخار آ گیا. اب بخار کی کیسی کمزوری رہتی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند لگ گئی اور آپ سو گئے. اب آقا آیا، آ کے دیکھا ارے کام بھی ویسی پڑا ہوا ہے اور جو ہے بلال یہاں پر سو رہے ہیں. جو ہے فوراً وہ بستر کھینچ لیا، آپ کو مارا کرا، جو اوپر کی جو قمیص تھی وہ بھی اتار لیا. اب جو ہے بخار کی حالت میں، سردی کے موسم میں، اب آپ وہ کام کر رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام کر رہے ہیں. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اونٹ لیتے ہوئے کام کر رہے ہیں کہ جو ہے مطلب ایسا کنار رہے تھے، کام کر رہے ہیں بخار کے حالت میں، کنار رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو تکلیف کی آواز سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ کے فرمائیں کہ کیا ہوا. تو آپ انٹروڈکشن نہیں کرے اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آن رینج تھے کہ کوئی اب مدد نہیں کرتا، یہ دنیا میں کوئی ایک دوسرے کو پوچھتا نہیں، خالی صرف بولنے کے باتیں رہتے، کوئی نہیں کرتا، کسی کو تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے، یہاں پہ بخار ہے، کوئی میری مدد کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، فل اونٹ لے رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے واپس جانے لگے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھے میں کیا بولا تھا، کوئی نہیں سننے والا ہے، کوئی تکلیف کو نہیں سمجھنے والا ہے، تو کچھ بھی نہیں بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہیں فرمائے، واپس چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے کے آئے، ہاتھ میں گرم دودھ ہے اور کھجور ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے بلال آپ یہ دودھ پی لیجئے، یہ کھجور کھا لیجئے، تو اور جا کے آپ کے بستر پہ سو جائیے. تو حضرت بلال پوچھتے ہیں کہ جو ہے اگر میں سو جاؤں گا تو یہ کام کون کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہوں نا، میں کام کروں گا آپ کا. تو آپ جو ہے گرم دودھ پی لو اور ایک کھجور کھاؤ اور وہاں جا کر سو جاؤ. نبوت کا ٹائم ہے، رسالت کا ٹائم ہے، اور جو ہے ایک خادم کے لیے، ایک غلام کے لیے کیسی محنت، کیسی قربانیاں دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے اخلاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کے لیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر وہ کام کرے، مطلب جو بھی چکی پیسنا تھا، سمجھو آپ، جو وہ کام کے سمجھنے کے لیے چکی پیس رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رات بھر وہ جو ہے چکی پیس رہے ہیں، سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں، وہ کام کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، چکی پیس رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے آرام کر رہے ہیں. اب رات کا ٹائم ہو گیا، صبح ہو گئے، آقا آ کے دیکھا کہ جو ہے کام مکمل ہے، خوش ہو گیا، ٹھیک ہے بلکہ. پھر بخار ایک دن میں تو کم نہیں ہوتا نا، ایک کم سے کم 2 سے 3 دن تو رہتا. پھر جب رات کا وقت آیا، پھر آقا نے پھر وہی کام دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے ہیں، پھر ہاتھ میں گرم دودھ ہے اور کھجور ہے، یہ لو بلال، یہ پی لو، یہ کھا لو اور وہاں جا کر سو جاؤ، کام میں کروں.
دوسرا دن دوسری رات دن میں محنت کر رہے ہیں، پھر رات میں بھی محنت کر رہے ہیں ایک غلام کے لیے. دوسرے دن پھر چکی پیس رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صبح تک پھر چکی پیس رہے ہیں، پھر چکی پیس رہے ہیں. جیسا کام کمپلیٹ ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، پھر آقا آ کے دیکھا کام مکمل ہے، خوش ہو گیا. پھر دوسرے دن پھر وہی کام، جو ہے کھجور گرم دودھ اور کھجور لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. پھر تیسرے دن ذرا آپ کی حالت سدھری، ذرا بخار کم ہوا، پھر ذرا نیند بھی پوری ہوئی، سب پورا ہوا. تو پھر جب تیسرا دن ختم ہوتے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے وہاں سے، تب حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ہے کون؟ آپ نے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا، آپ نے اپنا نام بھی نہیں بتایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسا ہی آپ سنتے کہ جو ہے آپ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اللہ کے سچے نبی اور سچے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محنت کر رہے ہیں. دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خادم کے لیے، ایک جو ہے غلام کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں. اب مطلب اور وہ 3 دن کی محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو دعوت دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بولے نہیں، کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اپنے ایکشن سے جو دعوت دیے، آپ کے قلب میں، حضرت بلال کے قلب میں جو وہ بات تصدیق ہوئی نا، اس کے بعد جو ایمان لے کے آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے اوپر جبھی بھی ظلم ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا عہد کا نعرہ لگاتے تھے آپ. اس کے بعد پھر احمد کا بھی نعرہ لگاتے تھے آپ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے تھے آپ. وہ 3 دن کی جو محنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غلام کے لیے. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھڑا لیے، پھر وہ الگ کہانی. پھر یعنی مطلب سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوتی کلمہ ہے، ایسا ویسا کلمہ نہیں ہے، خالی ہمارے کو جو ہے ٹرانسلیشن کر کے سمجھ جانا نہیں ہے. ہم دعوت میں آئے ہوئے ہیں، ہم دعوت کے جو ہے مزے میں رہنا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں رہنا اپن، اور لوگوں تک بھی دعوت پہنچانا. ہمارے پاس جو ہے ہم لوگوں تک وہ دعوت پہنچانا. پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دعوت قبول کرنے والے لوگ ہیں. اور ہم کیسے ہیں؟ وہ بندے کی طرح جو ہے دعوت سمجھا ہی نہیں، جو شادی کی دعوت میں بنین اور شارٹس میں آ گیا، ساتھ میں کھانا لے کے آ گیا، کھلاتا کی نہیں کی. ایسے ہمارے حالتوں کو دیکھیں تو ہمارے حالتیں ویسے ہیں. اور یہ مبارک ہستیوں کے واقعے سنیں تو ہمارے کو اس سے تربیت ہونا، یہ خالی واقعے نہیں ہے، اس سے ہمارے کو تربیت ہونا، فوراً پلٹنا ہم، اور دعوت کو اللہ تعالیٰ کی جیسا اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت کو قبول کرنا اور اس کے اوپر قائم رہنا. اب جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کل میرے پاس دعوت ہے ظہر کے بعد میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عثمان، کتنے لوگ کے ساتھ آنا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے چاہے لوگوں کو لے کے آئیے. تو اعلان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ظہر کے بعد عثمان کے گھر پر دعوت ہے. اب جب دوسرا دن آ گیا، ظہر کے بعد دعوت میں جانے کا وقت آ گیا، تو کاشان اقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کاشان اقدس سے جیسا نکل رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جب جا رہے ہیں تو ایک قدم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کو رہا کر رہے ہیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قدم تک، جہاں تک آپ کا گھر تھا، ایک قدم گن رہے ہیں، اور ہر قدم پر ایک غلام کو جو ہے آزاد کروا رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. پھر آپ جو ہے دعوت ہو گئی، الحمدللہ سب ہو گیا، سب پورے صحابہ کھا لیے، پورے لوگ کھا لے گئے کر لے کے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے گھر کو آ کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دعوت کی تھی، آج ایک سے ایک پکوان کیا تھا، اتنے ڈشز بنائے تھے، اور ایسی دعوت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پر ایک غلام کو آزاد کروا رہے تھے. تو کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی، تو میں بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا، صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا. تو آپ کیا بولے؟ اور آپ کو جب ایسا بولتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے.
کہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، دولت ہوتی تو میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کرتا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا فرمائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے کہ آپ بھی دعوت دیجئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ بھی بلائیے. تو اپن کیسا بلا سکتے ہیں؟ اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کھانے کے لیے، اپن کیسا بلائیں گے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیجئے، کھانے کا انتظام میں کرتی. تو آپ جیسا اسباب آپ جیسا بول دیے، فوراً جو ہے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کل آپ دعوت ہے ہمارے پاس ظہر کے بعد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، ہنس رہے ہیں کہ یہ علی نے کہہ رہا ہے، یہ فاطمہ کا کلام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے پوچھ رہے کہ اے علی کتنے لوگ کے ساتھ آئیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنے چاہے لے کے آ جائیں. تو ٹھیک ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ کل علی کے گھر میں دعوت ہے، کل علی کے گھر میں دعوت ہے ظہر کے بعد میں. تو اعلان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب کل دوسرا دن آ گیا، دعوت کا دن. اب کاشان اقدس سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کے قدم مبارک گن رہے ہیں، قدم مبارک گن رہے ہیں اپنے گھر تک. اس کے بعد سب لوگ اس کے بعد جو ہے جب آ رہے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. اب بول تو دیے، اب کیا کرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بگونا چڑھا دیے، اس کے اندر پانی بھر دیے، نیچے جو ہے لکڑیوں سے آگ لگا دیے اور جانماز بچھا لیے. جانماز بچھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے رب العالمین، آپ کے حبیب آ رہے ہیں، ہماری لاج رکھ لے. آپ کے حبیب آ رہے ہیں، ہماری لاج رکھ لے. یعنی اس سے ہمارے کو یہ سمجھ میں آ رہا کہ ہمارے پاس جو اسباب ہے وہ اختیار کر. 10th والا ہے تو 10th کی جاب کر، انٹر پاس ہے تو انٹر جو والا کرتا وہ جاب کر، پڑھا لکھا نہیں ہے تو جو کام کر سکتا وہ کام کر. اسباب اختیار کرنا ہے، مگر بھروسہ کہاں پہ رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے. تو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے گھر سے، اور پورے صحابہ کھانا کھا لیے، وہ کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. پھر جب سب لوگ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، بلا کے فرماتے ہیں کہ اے علی، اب پوچھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اے علی تم جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بہتر جانے کہ اے علی یہ کھانا جنت سے آیا ہے. اور اے علی جب تم میرے قدم مبارک گن رہے تھے تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو دوزخ سے ایک کے قدم پر 1000 امت محمدیہ کو آزاد کر رہا تھا. دوزخ سے اللہ تعالیٰ نجات دے رہا تھا 1000 امت محمدیہ کو ہر قدم مبارک پر، جتنے بھی تم قدم مبارک گنے. تو اس سے ہمارے کو یہ سمجھ میں آ رہا کہ جو دعوتی کلمہ جو ہے، اسے کیوں دعوتی کلمہ کہتے ہیں. یہ کلمہ ایک معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ ایک دم اہم کلمہ ہے. ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے اوپر ایمان لے کے آنا چاہیے. آگے جو ہے قرآن سے اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا، ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلا رہا ہے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ جو لوگوں نے کفر اپنا لیا، جو دعوت نہیں سمجھے میری، جو عالم شہادت میں جا کے مخلوق کو حاجت روا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی مثال بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر. جس نے کفر اپنا لیا، ان لوگوں کی مثال کچھ جانوروں کی جیسی مثال بتا رہے اللہ تعالیٰ. اور وہ جانور کیسے ہیں؟ جن کو زور زور سے بلا کر پکارا گیا کہ ان کو زور زور سے بلائے، جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے. مطلب بلائے، زور زور سے بلائے تو بھی نہیں سنتے وہ لگا. یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ جو کفر اپنا لیا، جو میری دعوت کو نہیں سمجھے نا، ان لوگوں کی مثال جانوروں کی جیسی مثال ہے. اور وہ لوگ بہرے ہیں، ان لوگ کا سنتے ہی نہیں،
ان لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور انہی گروہوں میں سے وہ بھی ہے جو اس کے بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یعنی تھوڑے باتیں مانتے، تھوڑے باتیں نہیں مانتے. جو ان لوگوں کو اچھا دکھا وہ ایکسیپٹ کرتے، جو اچھا نہیں دکھا وہ نہیں کرتے، ویسے لوگ. تو اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کوئی خدائی میں کسی کو شریک نہ مانوں. اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں اور اس کی اللہ کی طرف سے، اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. تو جو ایسے لوگ جو ہے جو کتاب آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد جو ہر چیز جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر رہی، جو لوگوں کو سمجھ میں آ رہا، مطلب لکم دینکم ولی دین کے جو فہرست میں ہے، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، جو یہ فہرست میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اور اسی کی میں دعوت دیتا ہوں اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں دیکھیں آپ. اے لوگوں، یقین رکھو کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے نہیں بول رہا، اللہ تعالیٰ ہر وہ لوگوں کے لیے بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، یقین رکھو کہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دے رہے ہیں، تمہارا دین ہے جو ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے تم وہاں پر جا کے اپنا دین نہیں بنا لو. تمہارا جو دین ہے وہ ایک ہی دین ہے جو میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھیجا، وہ ایک ہی دین ہمارا دین ہے، اور اسی کے اوپر قائم رہنا، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا تم صرف میری عبادت کرو. اب عبادت جو ہے انسان جو ہے آ کے اس کی عبادت کر رہا، جو اپنے سے زیادہ پیسے والا ہے اس کی عبادت کر رہا، اس کی عبادت میں لگ گیا، پیسوں کی عبادت میں لگ گیا، مخلوق کی عبادت میں لگ گیا. مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے کو ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی عبادت کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، جیسا حق ہے عبادت کرنے کا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین جانو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو. وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخی بن جائیں. مطلب ایک اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے جو رحمانی دعوت ہے، ایک شیطانی دعوت ہے. شیطانی دعوت کیا ہے؟ اس میں بغض ہے، اس میں جو ہے بخیلی پن ہے، بے شرمی پن ہے، اس میں جو ہے ہر وہ برائی چیز ہے جو شیطان کی دعوت ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو، اس کو کبھی دوست نہیں سمجھنا. انہیں تمہارا دشمن ہے اور اس کو ہمیشہ دشمن ہی سمجھو تم لگا. وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو رحمانی دعوت کو چھوڑ کر جو شیطانی دعوت کو قبول کر لیا، وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرح مخاطب ہو رہے. وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے، مطلب جو شیطانی نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو وہ اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ دوزخی بنے. تو اگر ہمارے کو دوزخی بننا ہے تو شیطان کے نقش قدم پر چلو. جو میں کرنے تے آ رہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اکڑ گیا نا، وہ شیطان تھا. اگر کیوں تھا؟ کیونکہ انہیں اکڑا تھا. میں بہتر ہوں بولا تھا. میں جو کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ شیطان کے نقش قدم ہیں، اور ان کا میں کرنے والے جو ہے وہی نفس ہے، اور یہ کرنے والے لوگ شیطان کے نقش قدم پر ہیں، اور یہ دوزخی لوگ ہیں. اگر ہمارے کو رحمانی دعوت میں آنا ہے تو ہمارے کو جو ہے کلمہ توحید کو سمجھنا پڑے گا
وہ اللہ تعالیٰ کس کی دعوت دے رہا ہے کلیمے میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہا ہے. وہ دعوت کو ہم سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے بعد ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو سمجھیں گے، تب جا کے ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ بولے گا کہ میں جو دعوت دیے کہ بھیجا تھا تم وہ دعوت سمجھے ہی نہیں، تو میں تمہارے کو جنت میں کیوں ڈالوں؟ تو منہ کے بل ڈھکل لے، چاہے تم جو ہے نمازاں پڑھ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سمجھو لا الہ الا اللہ کیا ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ نماز نہیں بولے، فَعْلَمْ أَنَّهُ روزہ نہیں بولے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زکوٰۃ نہیں بولے، فَعْلَمْ أَنَّهُ حج نہیں بولے. اللہ تعالیٰ فَعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں، سمجھو لا الہ الا اللہ کیا ہے، تب تم کامیاب ہوں گے. اگر تم یہ چھوڑ کے خالی نمازوں کے پیچھے، روزوں کے پیچھے اور جو ہے زکوٰۃ کے پیچھے، حج کے پیچھے لگے ہوئے رہیں گے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ سمجھیں گے نا لا الہ الا اللہ کو، تو یہ پورے چیزاں ویسٹ ہیں. نماز سے پڑھنے کا انکار نہیں ہے، یہ سمجھنا پھر نماز پڑھنا، تو نماز قبول کریں گے اللہ تعالیٰ. فَعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، پھر روزہ رکھنا تو روزہ قبول کریں گے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، پھر زکوٰۃ دینا تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ قبول کریں گے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، پھر حج کرنا تو وہ اللہ تعالیٰ حج قبول کریں گے. لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر یہ چاروں چیزیں کر رہے ہیں، اسی لیے جو ہے ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی، اسی لیے ہمارے دعائیں قبول نہیں ہو رہی. سمجھے نا اللہ کی دعوت کیا ہے، ہم اللہ کی دعوت میں آئے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی دعوت کو سمجھنا اور اس کے اوپر ثابت قدم رہنا، شیطان کے نقش قدم پر نہیں جانا، میں ہر چیز میں نہیں کرنا، میں نکال کر تو لے کے آنا. تو اللہ اولیاء اللہ کیا کرتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کئی کو، مطلب جو تصدیق ہوا ہے نا جو بچپن سے، وہ نکال کر الا اللہ کرنا ہے. جو لا سے ہے وہ مخلوق کا انکار ہے. وہ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہنے والے ہیں اس کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سننے والے اس کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطیاں ہوئے اسے معاف فرمائے، اور دعوت کو جیسا قبول کرنے کا حق ہے اس کو قبول کر کے اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.